صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہے کہ آپ حضرات اپنا وقت نکال کر درس میں شریک ہو رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے ہم سب کے ایمان، عقیدے، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور درس کی برکتوں سے سب کو مستفیض فرمائے۔ اب تک آپ تمامی حضرات نے درس تفسیر قرآن میں سورۃ البقر کی 82 آیتوں کی تفسیر سماعت کر لی ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفاسیر آپ کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے آپ حضرات کا شریک ہونا اور میرا یہ عمل اور یہ ہم سب کی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ درس میں اب تک آپ نے یہ جو بنی اسرائیل سے عہد و میثاق لیا گیا اس کا ذکر اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر، اور کل یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوئی کہ جس میں ان سے یہ بھی عہد لیا گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، قریبی رشتہ داروں، یتیم و مسکینوں کے ساتھ، اور جب کسی سے بات کریں تو اچھی باتیں کریں، یعنی مسلمانوں کے لیے خیر خواہی رکھیں۔ بات سمجھ کہ نہیں؟ جب بات کریں تو قول معروف ہو، چنانچہ حدیث پاک میں آیا کہ قل خیر او لیسکت، بولو تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب ایک دوسرے عہد کا یہاں پر ذکر ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت کریمہ یعنی 83 آیتیں، یہ 84 نمبر کی آیت ہے، 84 نمبر کی آیت۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا، اپنوں کا خون نہ کرنا، ولا تخرجون، اور نہ نکالنا، انفسکم، اپنوں کو، من دیارکم، اپنی بستیوں سے، دیار علاقہ بستی کو کہتے ہیں، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کیا، جب ہم نے تم سے عہد لیا تو تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو کہ ہاں تم نے اس کا اقرار کیا ہے۔ تو ایک عہد ان سے جو لیا گیا تھا اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ۔ انفسکم یہاں ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، اپنوں کو نہ تو تم قتل کرو گے اور نہ ہی تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے۔ حالانکہ انفسکم، بھئی انفس یہ ہوا اپنے آپ کو، نفس اپنے آپ کا کو، تو یہود نے قتل نفس کے ذریعہ وعدے کو نہیں توڑا تھا، کیونکہ کسی یہودی نے خود کو قتل ہی نہیں کیا ہے، بلکہ ہر یہودی جھگڑا قتال وغیرہ کر کے غیر کو قتل کرتا تھا،
پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو انفسکم کیوں ارشاد فرمایا؟ تو ترجمے سے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اسی لیے کہا جاتا نا، ترجمہ کنز ایمان سارے ترجموں میں سب سے بہتر ہے، کہ منشأ خدا، جو منشا ہے رب کا، جو منشأ الہی ہے، جو رب اپنے بندوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے، تو وہ تفاسیر کی روشنی میں ایسا جچا تلا مفسرین کے اقوال تمام کو سامنے رکھ کر ایسا جامع ترجمہ ہے کہ بات وہاں واضح ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آیت کا معنی تو یہی ہے بظاہر دیکھو کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو، ہے نا، خود کو گھر سے بے گھر نہ کرنا۔ مگر چونکہ یہود دین اور نسب میں متحد تھے، ان کا دین اور خاندان ایک تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ بھائی کا خون اپنے خون کے مانند ہوتا ہے، اس لیے مجازن ایک دوسرے کے قتل کو اور ایک دوسرے کا اپنی بستیوں سے نکالنے کو قتل نفس اور اخراج نفس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا، تو ترجمہ کتنا پیارا، اپنوں کا خون نہ کرنا، ہے نا۔ چلیے اب یہاں پر وہ کس عہد کا ذکر ہے، اس کے جو ہے حاصل کلام اس کا کیا ہے، تو اس کی طرف ہم وضاحت کر دیں کہ مدینہ شریف میں بنی اسرائیل کے دو قبیلے، ایک قبیلے کا نام بنو نذیر تھا اور ایک کا نام تھا بنو قریظہ، دو خاندان تھے جو مدینہ شریف کے قریب میں رہتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ جنگوں میں مصروف رہتے تھے، اور مدینہ کے رہنے والوں میں مشرکین کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج، یہودیوں کا ایک قبیلہ مشرکوں کے ساتھ مل جاتا تھا اور دوسرا مشرکوں کے دوسرے جتھوں سے مل جاتا۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ مشرکوں کے ایک قبیلے کے ساتھ اور دوسرا قبیلہ مشرکوں کے دوسرے قبیلے کے ساتھ مل جاتا اور پھر آپس میں قتل و قتال کرتے تھے۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل کے 12 فرقوں میں سخت اختلاف پیدا ہوا اور ان کے درمیان خوب خون ریزیاں ہوئیں، تباہ و برباد ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا، تو اسی کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ تم نہ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو اپنی بستیوں سے نکالو گے۔ ایک حکم ان کو یہ تھا جس کا عہد و میثاق ان لوگوں نے کیا، اور دوسرا یہ کہ ان کی کتاب جو حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوا، اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی قیدی ہو جائے تو فدیہ دے کر اسے چھوڑا لو۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ آپس میں تو لڑتے رہتے تھے اور اپنوں کا وہ خون بہاتے تھے، مگر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب وہ قیدی ہوتے تھے تو انہیں چھڑا لیا کرتے تھے، جس کا ذکر آگے کی آیت میں ہے، ہم اس کی وضاحت وہاں پر کریں گے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے ان کے عمل کو، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو تم سے تو یہ عہد دیا گیا تھا، فرماتا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو گے، ایک دوسرے کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے۔ تم نے اس عہد کا اقرار کیا، اس پر گواہ ہو، پھر یہ جو تم ہو، یہ تم لوگ ہو، اپنوں کو قتل کرنے لگے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم یہ
ہو جو اپنوں کو قتل کرنے لگے، جو تم اپنوں کو قتل کرنے لگے، اور اپنوں میں سے وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو نکالنے لگے، مِن دیارہم، اپنے وطن سے، تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، اور ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اگر وہ تمہارے پاس آئیں، أُسَارَىٰ، قیدی ہو کر، تُفَادُوهُمْ، تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تو کیا تم ایمان لاتے ہو اللہ کے بعض حکموں پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور کچھ سے انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہاں پر حاصل جو تفسیر میں مفسرین نے شان نزول اور اس پر جو گفتگو کی، پس منظر یہ ہے، شان نزول میں یہ ہے کہ توریت کے اندر بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی کے قید میں ہوں اس کو مال دے کر چھڑا لیں، یہ عہد ان سے لیا گیا تھا، ایک تو آپس میں قتل نہ کریں، ایک دوسرے کو اپنے شہر سے نہ نکالیں، اور اگر کوئی قیدی ہو جائے تو اس کو مال دے کر چھڑا لیں۔ اس عہد پر انہوں نے اقرار بھی کیا اور اپنے نفس پر گواہ بھی ہوئے، لیکن اپنے اس وعدے پر وہ قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے۔ صورت واقعہ کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ مدینہ کے نواح میں قریب میں یہود کے دو فرقے بنی قریظہ اور بنی نذیر رہتے تھے، اور مدینہ شریف میں دو فرقے اوس و خزرج رہتے تھے۔ تو بنی قریظہ اور بنی نذیر یہ دونوں قبیلے یاد رکھیں، اور دو فرقے ہوئے اوس اور خزرج کے۔ تو بنی قریظہ یہ اوس کے حلیف تھے، مددگار، آپس میں عہد کر رکھا تھا ان لوگوں نے، اور بنی نذیر جو ہے یہ خزرج کے، مطلب یعنی ہر قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسمی کی تھی، قسم کھا رکھی تھی، وعدہ وغیرہ کر لیا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ ان کے درمیان طے تھا۔ اوس اور خزرج یہ باہم جنگ کرتے تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنی قریظہ اور اوس کی اور بنی نذیر و خزرج کی مدد کے لیے یہ آتے تھے۔ بنی قریظہ اوس کی مدد کے لیے آتے تھے، اور بنی نذیر کس کے لیے آتے تھے؟ خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے، اور حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلواریں چلاتے تھے۔ بنی قریظہ بنی نذیر کو اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے اور ان کے گھر ویران کر دیتے، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیتے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کرتے کہ یہاں سے کوئی قید کر لیا جاتا تو ان کو وہ مال دے کر چھڑا لیتے تھے، لڑائی کرتے تھے، جان لیتے تھے، لیکن اگر قیدی ہو جاتا تھا تو پیسہ دے کر چھڑا لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اوس کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، بنی قریظہ اوس کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے۔ حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے موقع پر آ جاتا تو اس کے قتل میں ہرگز دریغ نہیں کرتے، قتل کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن قیدی ہو جاتا تو چھڑاتے تھے۔ اس فعل پر ملامت کی جاتی ہے یہاں پر کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے میں، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے میں، ان کے اسیروں کو چھڑانے کا یہ سب عہد کیا تھا قیدیوں کو، تو اس کے کیا معنی ہے کہ قتل کرنے میں، گھر برباد کرنے میں، گاؤں سے نکالنے میں تو
کوئی درگزر نہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور گرفتار ہو جائیں تو چھڑاتے پھرتے ہو. سمجھے کہ نہیں؟ عہد میں کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ نے عہد دونوں کیا تھا تو ایک چیز مان رہے ہو اور ایک چیز نہیں مان رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بعض چیزوں کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جب تم قتل کرنے میں اور گاؤں سے نکالنے میں، ان کی بستیاں تباہ و برباد کرنے میں باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی، جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑا اور حرام کے مرتکب ہوئے، اور اس کو حلال جان کر کافر ہو گئے. اس کو حلال جان کر کافر ہو گئے، کیونکہ حلال کو حرام جاننا یا حرام کو حلال جاننا یہ کفر ہے. بس ہماری کی نہیں؟ اس سے پتہ یہ چلا، آیت کریمہ سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ظلم و حرام پر مدد کرنا بھی حرام ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا لا تعاونوا علی الاثم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا بالاثم والعدوان. ایک دوسرے کی نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو، ہرگز ایک دوسرے کی مدد ظلم اور زیادتی میں نہ کرو. تو ظلم اور زیادتی میں، حرام کام میں مدد کرنا بھی حرام ہے. اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ جو حرام قطعی کو حلال جانے وہ بھی کافر ہے. یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کتاب الہی کے ایک حکم کو نہ ماننا یہ گویا کہ تمام کتاب کا نہ ماننا ہے اور کفر ہے. اس میں یہ تنبیہ ہے کہ جب ایک احکام الہی میں سے بعض کا ماننا بعض کا نہ ماننا کفر ہوا، تو یہود کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننا انہیں کفر سے نہیں بچا سکتا. وہ اگرچہ حضرت موسیٰ کی نبوت کو مانتے ہیں مگر ہمارے نبی کی نبوت کو نہیں مانتے، تو حضرت موسیٰ پر ایمان لانا ظاہری زمانے رسالت کے یہودیوں کو کام نہ کرے گا، کیونکہ ان پر لازم ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے عمل کریں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ ان کی حالتیں ہم نے یہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دی. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ جب تم پر کوئی قیدی آتا چھڑا دیتے، حالانکہ گاؤں سے شہر سے نکالنا بھی تم پر حرام تھا اور تم انہیں نکال رہے ہو، ہے نا. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آتا تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے، حالانکہ تمہارے اوپر حرام تھا ان کو ان کے شہروں سے نکالنا بھی، ان کو قتل کرنا بھی. تو کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو جو ایسا کرے گا اس کا کیا بدلہ ہے مگر یہ کہ دنیا میں ذلت و رسوائی، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف پھیر دیے جاؤ گے. تو دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے ایک عہد کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے، ایک روز میں ان کے 700 آدمی قتل کیے گئے. یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت و رسوائی. اور بنی نذیر کے لیے ذلت و رسوائی کیا ہوئی؟ بنی نذیر کی ذلت و رسوائی یہ ہوئی کہ وہ اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے، یعنی مدینہ سے انہیں نکال دیا گیا. یہ حلیفوں کے خاطر اللہ کے عہد کی مخالفت کا وبال تھا ان کے اوپر. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا اخروی عذاب کے علاوہ دنیاوی عذاب میں بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہوتا ہے. آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی کی ہے نا طرفداری کرنا احکام دینیہ کی مخالفت میں ہے. آج کے اس دور میں کیا یہ حالت ہماری نہیں ہے؟ اگر ہماری کسی سے ہمارا اختلاف ہو جائے تو ہم اسے گرانے کے لیے کسی سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب کیا بتائیں. آج آپ یہ دیکھ لیجئے، ابھی اس وقت ایک شخص ہے جس کو بہت بڑا مجاہد سمجھا جاتا ہے، لوگ مجاہد اسے سمجھتے ہیں، اس کو اسٹیٹس رکھتے ہیں، اس کی تصویریں سجاتے ہیں، ہے نا. ہندوستان کے ماحول کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب تک تصویر کشی ویڈیو پر لے دے تو ہوتی تھی مگر پوسٹروں میں کوئی تصویر اپنی نہیں چھپواتا تھا. مگر اسی شخص نے آ کر ہندوستان کے ماحول کو خراب کیا، اور ان دونوں جاہلوں کی وجہ سے پوسٹروں میں تصویریں آنی شروع ہو گئیں. لا حول ولا قوت الا باللہ.
ایک وقت تک تو وہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ کرتا رہا، اور اب بھی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوا گھوم رہا ہے تاج الشریعہ کے نام پر۔ لیکن جیسے ہی بریلی شریف سے اس کے خلاف فتویٰ آیا اور اس کے طریقہ کار پر بریلی شریف نے اعتراض کیا، تو فوراً اس نے جو ہے ان لوگوں سے ہاتھ ملا لیا جو برسوں سے بریلی شریف کو کمزور کرنے اور بریلی مرکز اہل سنت کو کمزور کرنے اور اپنے باطل گمان میں کہیے اینٹ سے اینٹ بجانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جو بند کمروں میں بیٹھ کر فتنے پالتے ہیں اور ہر اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعہ مرکز اہل سنت پر حملہ کیا جا سکے۔ مگر ایک لمبی تعداد ہے، سنا ہے کہ اب تو وہاں جناب عورتوں کی بھی ٹیم تیار کر رہے ہیں، ہاں، کہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ میں کام کریں گے، عورتوں کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ مردوں میں نہیں مل رہا ان کو، تو اب عورتوں کے ساتھ جیسے ہوا تمام مخالفین مرکز بریلی شریف ان سب کے گود میں بیٹھ گئے اور اب تک انہی کے ساتھ وہ جم کر پروگرام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے حالات کی، آدمی اگر کوئی معاملہ ہو جائے شرعی گرفت تو اسے توبہ کرنی چاہیے، نہ کہ جو ہے اپنے محسنوں کے دشمنوں سے ملاقات کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے۔ نہیں چاہیے ایسی شہرت، نہیں چاہیے ایسی ترقی جس سے میرا مرکز عقیدت، میرا مرکز عشق و محبت اور میرے ایمان و عقیدے کا محافظ وہ مرکز جہاں میرا امام احمد رضا محدث بریلوی آرام فرما ہے، وہاں سے میں بغاوت کر لوں۔ نہیں چاہیے ایسی شہرت۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ خیر، تو یہ ہمارے لیے درس و عبرت ہے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جو ہے سخت عذاب ہے اور ذلت و رسوائی ہے، اور قیامت کے دن جو ہے سخت عذاب کی طرف پھیر دیے جاؤ گے۔ اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اس میں جیسی نافرمانیوں کی سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں پر عذاب شدید فرمائے گا، ایسے ہی جو ہے اس آیت میں مومنین صالحین کے لیے مزدہ بھی ہے کہ انہیں اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی، کہ جب برے عمل کی سزا ملے گی تو نیک عمل کا بہترین جزا بھی مومنین صالحین کو ملے گا۔ چلیے، تو ہم نے یہاں پر یہ ذہن میں بنو قریظہ اور بنی نذیر کے جو حلیف ہیں ان کو آپ اپنے جو ہے درمیان محفوظ رکھیں۔ چلیے، اب آگے اللہ رب آگے کی آیت دیکھیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ ہیں وہ لوگ، اولئکا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی ہے، جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا جو ہے مول لی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے، نہ ان پر عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو دنیا کو انہوں نے آخرت کے بدلے مول لیا ہے، خریدا ہے، کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ تو اس ترجیح کی بنا پر یہ مت سوچیں گے کہ انہیں عذاب میں کوئی چھوٹ مل جائے گی یا ان کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ چلیے، اب آگے کی آیت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم مستکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرَّسُولِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، حضرت موسیٰ کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ افکلما جاءکم رسول، تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر کے آئے، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، یعنی تمہارا دل نہیں چاہتا، تکبر کرتے ہو، بما لا تہوی انفسکم مستکبرتم، تو تم تکبر کرتے ہو، فریقا کذبتم، تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو، فریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم شہید کرتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے کیا کیا، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ یہاں پر الکتاب ہے، موسیٰ الکتاب، الف لام جو ہے نا کتاب پر داخل ہے۔ اب یہ الف لام جنس کا اگر مانے تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے موسیٰ کو تمام کتابیں عطا فرمائیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو یاد رہے کہ یہاں الکتاب میں الف لام عہد خارجی کا ہے، اور کتاب سے یہاں پر توریت مراد ہے۔ تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، یعنی کہ توریت عطا فرمائی، بس ماری کہ نہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ سب سے اہم عہد اس کتاب میں یہ تھا، سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، یہ سب سے اہم عہد تھا تورات کے اندر، کہ ہر زمانے میں جو پیغمبر آئیں گے ان کی تم اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پے در پہ ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام آتے رہے، متواتر انبیاء آتے رہے، ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ سارے حضرات حضرت موسیٰ کی شریعت کے محافظ تھے، یہ تبلیغ دین وحی الہی کے ذریعہ کرتے تھے، مگر یہ کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے محافظ تھے اور اس کی احکام جاری کرنے والے تھے۔ چونکہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی تھی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت اور اشاعت کی خدمت ربانی علماء اور مجددین ملت کو عطا ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت کی حفاظت کے لیے پے در پہ حضرت عیسیٰ تک 4000 انبیاء کرام آتے رہے۔ کتنے انبیاء کرام؟ 4000 ایک روایت کے مطابق ہے، اور ایک روایت کے مطابق 70000 انبیاء کرام۔ ہم نے بتایا کہ سب کے سب شریعت موسوی کے ناشر اور شارح تھے، اور تبلیغ کا جو کام کرتے تھے تبلیغ وحی الہی سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی تقلید میں تو نہیں تھے، ایسا نہیں کہ وہ تقلید میں تھے، محافظ تھے اور وحی الہی سے تبلیغ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جو آخری نبی ہوئے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تھے، جو نئی کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ مبعوث ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ فرمایا۔ اس لیے اب آگے آیت میں اس کے بعد کیا ہے، لقد آتینا موسیٰ الکتاب، تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی، وقفینا من بعدہ بالرسول، اور ان کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ تو پے در پہ جو 4000 یا 70000 انبیاء آتے رہے ان کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے محافظ تھے اور وہی تبلیغ کرتے تھے۔ نئی شریعت لے کر کے، مطلب نئی شریعت کا مطلب نئی کتاب، نئی شریعت کے ساتھ مبعوث ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی شریعت کو انہوں نے منسوخ کیا، اس لیے حضرت عیسیٰ کا الگ سے ذکر کیا گیا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ کا ذکر الگ سے کیا گیا خصوصیت کے ساتھ، حالانکہ وہ بھی اسی میں داخل ہیں، حضرت موسیٰ کے بعد ہی کے لوگوں میں، مگر چونکہ یہ نئی شریعت اور نئی کتاب کے ساتھ آئے تھے اس لیے ان کا خصوصیت کے ساتھ الگ سے ذکر ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو واضح نشانیاں دے کر کے بھیجا، کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائی وہ آپ سب جانتے ہیں، جیسے جو یہاں نشانیوں سے مراد معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھوں کو ٹھیک کرنا، کوڑیوں کو اچھا کرنا، گھر میں کس نے کیا بنایا ہے وہ سب بتا دینا، یہ ساری چیزیں۔ اور دوسرے اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، اور ہم نے اور پاک روح سے ان کی مدد کی۔ یہاں روح القدس سے مراد کون ہیں؟ روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، کہ آپ جسم نورانی رکھتے تھے اور معاصی وغیرہ سے پاک تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ اب یہاں پر ایک چیز وضاحت کر دیں، یاد رہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پر جو روح کا اطلاق ہے، روح القدس، یہ بطور مجاز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح حقیقت میں اس ہوا کا نام ہے جو جاندار کے مسامات میں پھر کر اس کو زندہ رکھتی ہے۔ جاندار کے مسامات میں پھر کر جو اسے زندہ رکھتی ہے اس ہوا کو روح کہتے ہیں، اور وہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کیوں کہا گیا؟ تو جیسے روح ایک نورانی جسم ہے اور اس سے بدن کی بقا ہے، بدن قائم رہتا ہے، اسی طرح جبریل علیہ السلام بھی نورانی جسم رکھتے ہیں، آپ وہی لانے پہ مامور ہیں، اور وہی کون کیا ہے؟ جو دلوں کو زندگی عطا فرماتی ہے، وہی سے دلوں کو زندگی ملتی ہے، اسی لیے مجازن آپ کو روح القدس کہا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی روح قدس سے تائید کی۔ اب اللہ فرماتا آگے کہ کیا جب بھی ان کے پاس کوئی رسول لائے جسے تمہارا نفس پسند نہ کرے، تمہارا نفس پسند نہ کرے، ہے نا، تو تم میں کا ایک گروہ انکار کر دیتا ہے اور تم میں کا ایک گروہ انبیاء کو قتل کرتا ہے۔ تو بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے پر مامور تھے۔ آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر شریف میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ اس وقت تک 33 سال تک حضرت جبریل علیہ السلام سفر میں، حضر میں کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوئے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ اب یہاں آپ غور کریں، روح القدس کی تائید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک عظیم فضیلت ہے۔ روح القدس کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جلیل فضیلت ہے، عظیم فضیلت ہے، مگر قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سید عالم کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو شان کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی؟ دیکھیے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع لحسان المنبر فی المسجد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے لیے منبر مسجد میں لگواتے تھے، سجواتے تھے۔ فکان یقوم علیہ قائما، تو حضرت حسان منبر پہ کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھتے عربی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کفار و مشرکین کی ہجوں میں اشعار پڑھتے، یعنی سرکار کی تعریف میں اور گستاخان رسول کی، دشمنان رسول کفار و مشرکین کی ہجوں میں اشعار پڑھتے۔ توجہ دیجئے، کہاں منبر لگایا جاتا؟ مسجد میں۔ کس کے لیے؟ نعت پڑھنے کے لیے، سرکار کی شان میں
اشعار پڑھنے کے لیے۔ سننے والا کون ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہوتے، کیونکہ ممبر سرکار خود لگواتے۔ حسان رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو جاتے، ہے نا، اور وہاں کھڑے ہو کر نعت پاک پڑھتے تھے، ہے نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حسان ممبر پر کھڑے ہو کر سرکار کی شان میں اشعار پڑھتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں اور مشرکین، کفار، دشمنوں کی ہجوک بیان کرتے تھے، اور سرکار جب سنتے تو خوش ہو جاتے، اور اس کے بعد دعا فرماتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ تعالی اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعہ تائید فرما۔ بلکہ فرمایا سرکار، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، سرکار فرماتے اللہ رب العزت حسان کی تائید فرماتا ہے روح القدس کے ذریعہ جب تک وہ اپنے نبی کی تعریف کر رہے ہیں اور نبی کے دشمنوں کی ہجو بیان کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نعت پاک کے لیے ممبر سجانا سرکار کی سنت، اور نعت پاک کو سننا سرکار اور صحابہ کی سنت، مسجد میں ممبر لگا کر نعت پڑھانا اور سننا سرکار صحابہ کی سنت، ہے نا، اور نبی کی شان میں اشعار پڑھنا وہ بھی مسجد میں، یہ سرکار اور صحابہ اور حسان کی سنت، اور نبی کے دشمنوں کی ہجو کرنا، گستاخوں کا ہجو کرنا وہ بھی مسجد میں سرکار کے سامنے صحابہ کی موجودگی میں، یہ جائز اور سنت ہے۔ اب اس سے بڑی دلیل چاہیے نعت شریف پڑھنے کے لیے، مسجد میں وہابیوں دیوبندیوں کا رد کرنے کے لیے، گستاخان رسول کا ہجو کرنے کے لیے؟ میرے نبی سے بڑھ کر کسے اخلاق معلوم تھا؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ چلیے، تو حضرت حسان کو بھی سرکار کے صدقے میں روح القدس کی تائید حاصل تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے کہ اے یہودیوں، تمہاری سرکشی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ انبیاء کرام آئے، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول، اللہ تعالیٰ جب تمہارے پاس کوئی رسول لے کر کے آئے جو تمہاری نفس اور خواہش کے مطابق نہ ہو تو تم تکبر کرتے ہو، ہے نا، اور ایک گروہ تمہارا جھٹلا دیتا ہے۔ تو یہودیوں کی حالت تھی کہ پیغمبروں کے احکام جب اپنے خواہش نفس کے خلاف پاتے تو انہیں جھٹلا دیتے، اور موقع پاتے تو قتل کر ڈالتے، جیسا کہ انہوں نے حضرت شعیہ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء کو شہید کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی در پہ رہے، شہید کرنے کی پوری پلاننگ بھی کی، کبھی آپ پر جادو کیا، کبھی آپ کو زہر دیا، اور طرح طرح کے فریب کے ارادے سے قتل کرنے کی انہوں نے بہت ساری کوششیں کری ہیں، جس کا ذکر یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تم میں کا ایک فریق جو ہے ظلم کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اور انبیاء کی جو ہے کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور اب بتا دیں اور آگے کی تفاصیر بعد میں۔ کیا فرمایا اللہ؟ کیا فرماتا ہے؟ آیت کریمہ پہ غور کریں پھر سے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح سے اس کی مدد کی، پاک روح کے سے حضرت عیسیٰ کی مدد کی۔ اب ان وہابڑوں سے پوچھو کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ تو پھر حضرت عیسیٰ کی مدد روح القدس کے ذریعہ کیوں کی؟ بات وہی واضح ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ جاریہ ہے، اس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے کچھ مخصوص بندوں کو اپنے بندوں کی تائید اور مدد کے لیے بنا رکھا ہے، جس سے چاہتا ہے جب وہ مدد کروا دیتا ہے، حالانکہ وہ قادر ہے، کوئی بھی مدد کرتا ہے وہ حقیقت میں رب ہی کی مدد ہوتی ہے، کہ ہر عمل میں اصل تاثیر رب کی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ پتہ یہ چلا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں ہے، غیر خدا کی مدد شرک نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی مدد حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ فرمائی، تو جب جبریل علیہ السلام وہ بھی حضرت عیسیٰ کی مدد کر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت و قدرت سے یقیناً ہماری مدد کر سکتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، وہ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں. اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہیں سب دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو سرکار یقیناً ہماری مدد کر سکتے ہیں. ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مدد فرماتے تھے، یہ تو کثیر احادیث سے ثابت ہے. ایک نہیں بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ارے بھائی عبداللہ ابن عتیق ہیں، وہ گئے اور کیا کہتے ہیں خیبر کے جو بہت بڑا یہودی بدتمیز تھا، گستاخ رسول تھا، اس کو جو آپ نے قتل کیا، پیر بھاگنے میں پیر ٹوٹا، سرکار نے دست پاک رکھا، ان کا پیر ٹھیک ہو گیا. حضرت قتادہ کی آنکھ جنگ میں باہر آ گئی، تیر لگنے کی وجہ سرکار کے پاس آئے، آپ نے لعاب دہن لگا کر آنکھ رکھ دی، خوبصورت ہو گئی. ایسی بہت ساری روایتیں ہیں. ایک صحابی رسول ہے، چھوٹی عمر تھی، شادی ہو گئی، ان کی 4 بیویاں تھیں، اور ہر بیوی یہ چاہتی تھی کہ میں سب سے بہتر اپنی باری میں خوشبو لگا کر جاؤں تاکہ میری خوشبو جو ہے میرے شوہر کی خوشبو سے اچھی لگے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے. آج کے دور میں تو عورتیں شوہر کو تو نہیں خوش کرتی ہیں، گھر میں وہ منہ میں لیپا پوتی ویسے کچرے پچرے میں رہیں گی، پھٹے پرانے کپڑے، نہ بناؤ ہے، نہ سنگار ہے، نہ کچھ ہے نا. گھر میں جیسے تیسے رہیں گے، نہ نہائیں گے، جسم سے بدبو، اور وہی پرانا تھرانا اٹانگ پھٹانگ کپڑے پہن کے رہیں گی. جیسے باہر جانا ہوگا تو آنکھوں میں کاجل، چہرے پہ پاؤڈر، کریم، ہونٹوں پہ لالیاں، یہ کان میں یہ بالی، کپڑے کے حساب سے چوڑی کی میچنگ اور دوپٹے کی میچنگ، چوڑیاں، سینڈل تک کی میچنگ ہوتی ہے. کب؟ جب باہر نکلنا ہوتا ہے. جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا ہے اس کے لیے میچنگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ہماری گھر میں تو ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. معاذ اللہ، کیا اسی لیے باہر بن سنور کے جاتے ہیں تاکہ باہر والے توجہ دیں؟ آج تک میں نہیں سمجھ پایا، اب کوئی سمجھا ہو تو سمجھا، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ حکم تو ہے کہ عورتیں جب باہر جائیں تو پردہ کریں، ہے نا. تو یہ باہر جب جا رہی ہیں تو میک اپ کیوں، آنکھوں میں کاجل کیوں، ہونٹوں پہ لالیاں کیوں، اور وہ چوڑیوں کی میچنگ، دوپٹوں کی میچنگ، سینڈل کی میچنگ، یہ کس لیے؟ باہر تو انہیں پردہ کرنا، گھر میں تو یہ کبھی نہیں ہوتا. باہر کے لیے سمجھ میں نہیں آتا اس کا مطلب کیا ہے نا. خیر، تو بہرحال وہ خواتین تھیں، بات آ گئی بیچ میں. وہ زندگی کو اگر بہتر بنانا ہے تو یہ فرمایا رب نے لتسکنوا الیہا، ہے نا. عورتیں بنائی گئیں تاکہ جب شوہر گھر میں آئے تو اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں کو سرور، دل کو فرحت اور مسرت ہو. بیوی کو دیکھے تو باہر سے آتے ہی اس کی ساری تھکان دور ہو جائے، اس کے اندر ایک امنگ پیدا ہو جائے، خوشی کے ترانے اس کے دل میں بجنے لگیں. یہ گھر میں آئے تو جتنے غم، تھکان، باہر کسی کے یہاں نوکری کر رہا ہے تو ہے نا، جو ہے جو اونر ہے اس نے کچھ الٹا سیدھا سنا دیا، کسٹمر تھا اس نے کچھ الٹا سیدھا سنا دیا، گزر رہے تھے کہیں کوئی بحث ہو گئی، یا کہیں سر جھکا کر سننا پڑا، کہیں دھکے لگے، کیسے کیسے پہنچا گھر، کیا کیا سن کر کے آیا. اب پہنچا تو گھر میں جیسے بیوی پر نظر پڑے وہ استقبال کرے، اور اس وقت اس کے سارے تھکان، سارا غم بھول جائے کہ اب عورت، قرآن نے فرمایا لتسکنوا الیہا، وہ بائی سے سکون ہے. بات آ گئی تو ہم ذکر کر دیں، یہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو یہ طریقہ کار اپناؤ جو قرآن نے کہا کہ تم اپنے شوہروں کے لیے سکون کا ذریعہ فراہم کرو. چلیے، یہ بڑی خواہش کرتی تھیں کہ ہماری خوشبو شوہر کی خوشبو سے بڑھ جائے، اپنے شوہر کو خوش کریں.
مدینہ میں سب سے قیمتی عطر ڈھونڈتے تھے، وہی لگا کے جاتے تھے۔ مگر ایک دن چاروں آپس میں بات کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے شوہر وہ کون سا عطر لگاتے ہیں، وہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، چمیلی ہے، عود ہے، مشک ہے، کیا ہے، وہ سندل ہے، کون سی خوشبو لگاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم اتنی قیمتی سب سے بہتر خوشبو لگا کے جاتے ہیں، مگر شوہر کی خوشبو ہماری خوشبو پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ چاروں نے پلان بنایا کہ آج ہم پوچھیں گے وہ خوشبو کون سی، ہمیں بتا دے۔ چنانچہ یہ سب کے سب پلان لگا کر گئے اور شوہر سے پوچھا کہ بتاؤ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو۔ تو شوہر نے کہا میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا۔ صاحب یہ رسول فرماتے ہیں کہ میں کوئی خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا نہ، پھر ہم جب آتے ہیں تو آپ کے جسم کی خوشبو ہماری خوشبو اس کے سامنے کچھ نہیں رہتی، آپ کی خوشبو بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو واقعہ یہ ہے کہ میں کوئی خوشبو وغیرہ نہیں لگاتا، یہ حقیقت ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو میرے جسم میں پھوڑے پھنسیاں ہو گئی تھیں، ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سرکار نے مجھے دیکھا اور اپنے لعاب دہن کو، منہ کے تھوک مبارک کو نکال کر ہاتھوں میں لگا کر میرے جسم پر پھیر دیا اور سرکار کے لعاب دہن کا میرے پھوڑے پھنسیوں پر لگنا تھا کہ ایسی ٹھیک ہوئی کہ آج تک پھر دوبارہ نہیں ہوئی، اور اسی وقت سے میرے اندر سے ایسی خوشبو اٹھتی ہے کہ اس خوشبو کا کوئی جواب نہیں ہے نا۔ وہ جس سے خاری کنویں شیریے جا بنے، اس زلال حلاوت پلا کو سلام وابڑو۔ سوچو میرے دو محبان گرامی، رفیقان محترم، سوچیں آپ کہ اگر آپ اپنا تھوک لگا دیں کسی کے پھوڑے پر، ہو سکتا ہے آپ کا تھوک آپ کے پھوڑے کو ٹھیک کر دے، لیکن اگر آپ اپنا تھوک کسی دوسرے کے پھوڑے پہ لگائیں گے انفیکشن ہو جائے گا، بیماریاں پھیل جائیں گی۔ ارے جب ان کے لعاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو ان کا مقابلہ کوئی کیا کر سکتا ہے نا۔ چلیے خیر، بات لمبی ہو جائے گی۔ بعد یہ حیات طیبہ ایک واقعہ اس وقت میرے نظر میں درجنوں حدیثیں ہیں جو سنانے کا موقع نہیں، کہ وقت کافی ہو گیا، مگر کچھ ضروری چیزیں ہم بتا دیں۔ چلیے ایک روایت ہم یہاں پر نقل کرتے ہیں وفاء الوفا سے۔ مشہور محدث امام ابوبکر بن مقری ہے نا، اور ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہ مزار انور پر حاضر ہو کر بھوک کی انہوں نے فریاد کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعہ انہیں کھانا بھجوایا، اور اس علوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی، تو مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیے اسی طرح ابن عساکر نے ایک روایت نقل فرمائی کہ ابو قاسم ثابت ابن احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس مدینہ طیبہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے قریب صبح کی اذان دی، اور جب اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں میں سے خادم آیا اور اس نے اسے تھپڑ مارا۔ وہ شخص رونے لگا اور اس نے فریاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ ابھی یہ انہوں نے عرض ہی کیا تھا کہ اس خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ 3 دن کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، وہ خادم مر گیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، بہرحال اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد بھی۔ چلیے، تو یہ مدد فرماتے تھے۔ خیر یہ تو مدد کی ایک بات ہو گئی۔ اب یہودیوں کا حال یہ تھا کہ پیغمبروں کے احکام اگر اپنے خواہش کے مطابق نہیں پاتے تھے تو انہیں جھٹلاتے تھے، موقع پا کر انہیں قتل کر دیتے تھے۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام کو شہید کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودیہ نے سرکار کے بکری کے گوشت میں زہر ڈال کر سرکار کو دے دیا، ایک مرتبہ آپ پر جادو کیا گیا ہے نا، تو ان کی یہ حالت تھی
کہ وہ انبیاء کرام کو موقع پاتے تو شہید کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ تو آج کی گفتگو تفسیر درس تفسیر میں اتنا ہی، انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ابرو کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔